اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ سورۃ کاف شروع کرنے لگے ہیں۔ سورۃ کاف بہت اس حساب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس طرح فضیلت آئی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اب دجال کا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دجال کیا ہے۔ دجال بڑا ہی ایک ڈینجرس، قیامت سے پہلے ایک اللہ کی نشانی آنی ہے، اور اس نے ہمارے ایمانوں کو ایک دفعہ پرکھنا ہے، اور اس سے، اور وہ اتنا کو سخت نشانی اللہ کی آنی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے ہر دور میں پناہ مانگی ہے دجال سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دجال، نبی پاک کی حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ دجال اس دنیا میں موجود ہے، اور وہ کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمارے اوپر حجاب ہے۔ ہمیں دنیا کی بہت ساری چیزوں کا نہیں نا پتہ کہ ہمارے اوپر حجاب ہے ان کا۔ اس طرح دجال کے بارے میں کہا ہے دجال اس دنیا میں موجود ہے، اور وہ بہت تباہی مچائے گا ایمان والوں کو۔ اس کی جنت، اس کی آگ جو ہے وہ پانی ہوگا، اور پانی اس کی آگ ہوگی، اور اس سے ایمان والے اور وہ لوگ اس کے ان تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے جو صورت یہ جو کہف کی آیات کی اکثر تلاوت کرتے رہتے ہوں گے۔ اب یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم اس کے اس میں بھی اللہ کی توحید ہی بیان کی گئی ہے ان آیات میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک دو احادیث اور ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ صحیح ہے۔ اب وہ خاص نور کی روشنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کے گھر میں سکینت، برکت، اور اس کا جو دل ہے وہ علم کے لیے اور قرآن کے لیے کھول دے گا۔ اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ روشنی جو رہے گی نا، یعنی وہ فضول برائیوں سے بچے گا اور فضول قسم کی چیزوں سے نہیں بچے گا۔ اور ایک جو تیسری حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سورۃ کاف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری کتاب ہے ہماری قرآن۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جی۔ آگے ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اس سورۃ کاف میں ہے کیا۔ سورۃ کاف میں کہ یہ اتنی امپورٹنس کیوں ہے، اس میں ایمان، خاص کر ایمان والوں کو 4 چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں بیان کر کر کے واضح کیا ہے کہ جس کو یہ 4 چیزیں ملیں تو اس کو ان 4 چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ یعنی یہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں نا، سب سے پہلی اس میں جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے، اس کو اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور اس کو ٹل ڈیتھ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا آ جاتا ہے وہ ہے مال۔ دوسرا جو واقعہ آئے گا وہ مال کا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مال دیتا ہے تو مال کی بھی انسان کے اوپر آزمائشی آتی ہے، اور اس مال کی بھی انسان نے حفاظت کیسے کرنی ہے، اور اس کو بھی کس طرح مومن رہتے ہوئے اس نے مال کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ تیسرا جو ہے نعمت وہ ہے علم کی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو عطا کرتا ہے تو اس کے اوپر غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ میرے سے زیادہ علم والا دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ اور چوتھی جو سب سے بڑی، سب سے سخت آزمائش ہے وہ اقتدار کی جو آزمائش ہے وہ بہت سخت آزمائش اس طرح سے ہے کہ جو ہی بھی کسی شخص کے پاس اقتدار آ جاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو فرعون ہی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس صورت میں مومن ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اور اس نے اس اقتدار کو کس طرح یوز کیا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 آزمائشیں ہو گئی۔ اور ایک اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 3 کویسچنز کیے تھے، سوال کیے تھے کہ مشرکین کو بھیجتے تھے، مکہ کے لوگوں کو آپ سے بھیجتے تھے، تنگ کرتے تھے، چسکے لیتے تھے، یعنی آپ یوں کریں جاسوسیاں کرتے تھے، ٹو لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جائیں آپ اور جا کے نا آپ نا اپنے نبی سے پوچھ کے آؤ۔ ایسے کرتے تھے نا کہ جاؤ کہ ایک تو ان سے پوچھ کے آؤ کہ روح کیا چیز ہے،
ٹھیک ہے. سب سے پہلے روح کے بارے میں پوچھ کے آؤ, پھر پوچھ کے آؤ کہ ایک 4 6 7 8 نوجوانوں کا ایک قصہ ہے کاف والوں کا, وہ کیا چیز ہے, وہ کون لوگ ہیں, وہ جا کے پوچھ کے آؤ. اور پھر چوتھا کہا تھا کہ ایک ذوالقرنین بادشاہ ہے, وہ کون ہے, جا کے ذرا اپنے نبی سے پوچھ کے آؤ. اب اللہ کے نبی کو تو غیب کا علم تھا نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نا آپ لوگوں کو نا کل بتاؤں گا. اب ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں, کیا نہیں کہا, انشاءاللہ نہیں کہا. تو پھر یہ ایک طرح سے اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی کی گئی تھی کہ آپ نے اپنے اوپر شاید بھروسہ کر لیا کہ میں کل بتاؤں گا, اور یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو. ٹھیک ہے. تو ایک پھر وہ 15 دن تک وہ وحی رکی رہی, اور 15 دن کے بعد وحی آئی, اور پھر پوری یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنا وحی کی صورت میں بھیجے. تو اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. پہلا سب سے واقعہ جو ہے وہ ہے اصحاب کاف کا. اب کاف کیا ہے؟ کاف جو ہے وہ بڑا جو پہاڑ ہوتا ہے, پہاڑ ایک ہوتا ہے, اس کے اندر غار ہوتے ہیں, بڑے جو غار ہوتے ہیں ان کو غار کہتے ہیں, جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو کاف کہتے ہیں, جس میں آپ جا سکتے ہو. بڑے بڑے بھی کہیں ہوتے ہیں ان کو غار کہتے ہیں. یہ کاف ہو گیا. آگے آ جائیں جی. اب سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف اور تسبیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکہف. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب سے پہلے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. شروع کیا تھا نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سیم وہی مضمون, سیم وہی میننگ, لیکن لفظ مختلف. ٹھیک ہے. لفظ مختلف کس طرح کہ سب سے پہلے تمام تعریف اللہ کے لیے. الحمدللہ, یہ جو لفظ ہے نا الحمدللہ, اس کی جب ہم پڑھتے ہیں نا مین, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اب میزان کیا ہوتا ہے؟ ترازو کیا ہوتا ہے؟ دو ہمارے ترازو ہوتا ہے نا ہمارے اعمال نامے, فروٹ تولا جا رہا ہوتا ہے نا, تو جس طرف فروٹ پڑے ہوتے ہیں وہ ہمارا مال نامہ ہے. اس طرف تو ویٹ ہے نا, وہ تو ہم نے پیسے دینے نا, وہ تو ہمارے ہے نا پیسے ہمارے. اس طرف جو ہمارے جو ہم وہ ہمارا مال نامہ جو ہم کام کر رہے ہیں. جو ہی ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اب الحمدللہ کہنے میں ہمارا اخلاص نیت, ہمارا وقت, ہمارا ٹائم, ہمارا پتہ نہیں دل کی حالت یا کیا ہے کہ اس نے ہمارے میزان کو بھر دینا ہے, اس نے ہمارے اس پلڑے کو بھر دینا ہے. کتنا امپورٹنٹ لفظ ہے. کرتے ہیں شکر اللہ کا. لئن شکرتم لازیدنکم, البتہ تم شکر ادا کرتے ہو اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے. بہت یہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں کئی دفعہ. اور ہر نعمت کوئی بھی آپ کے سامنے آئے نا, فوری دل سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ساروں کو ہو جائے. میں تو ایک نفل شکر وہ سجدہ کرتی ہوں شکرانے کا. اچھا, اکثر سجدہ کرتی ہیں. ماشاء سجدہ کرتے یہ اللہ شکر, ان ساری نعمتوں کا شکر ہے جو تو نے اتنی نعمتیں. اب نفل پڑھتی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نفل تو ویسے پڑھتی ہیں ماشاء اللہ. ڈیلی بھی پڑھتی ہوں, لیکن اگر مجھے کوئی بھی خبر اچھی ملے نا, یہ نہیں یہی مل جائے کہ بھئی جیسے بچے کو کوئی صحت مل گئی ہے, ماشاء یا بچہ اللہ, کہیں پاس ہو گیا ہے, وہ تو شکرانے کے نفل. اس طرح کی بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں نا, تو میں تو اللہ کے نبی واسطہ بھی صبری و صلاۃ, پلٹو اور مدد مانگو اللہ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. جی جی, حاجت کی بھی پڑھتی ہوں. حاجت کی پہلے میں نہیں تھی پڑھتی, مجھے کسی نے کہا کہ تم سجدہ کیا کرو شکرانے. سجدہ کیا کریں, نفل پڑھا کریں, سجدہ بھی کریں. جی, اب کس کے لیے اب تعریف ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ کی تعریف. اللہ کی تعریف کیوں, وہ ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے کہ اللہ کی تعریف ہم نے کیوں کرنی ہے. اپنی اس انگلی کے موومنٹ کے لیے, اپنی اس ہاتھ کے پور کے لیے, اپنے اس ناخن کے بڑھنے کے لیے. ناخن اگر نہ بڑھے تو وہ کاٹ ہی نہ سکیں ہم, ہماری پاؤں کی چھنگلی حرکت نہ کرے. اچھا, یہ جب صحت ہوتی ہے نا تب یہ اندازہ نہیں ہوتا, جو ہی بیماری آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کوئی ہستی ہے. بھائی ایک باریک سا کٹ لگ جائے کچن میں کھانا نہیں بنا سکتے, کتنی تنگی ہوتی ہے. کٹ تو دور کی بات, وہ جو جس کو کہتے ہیں تنکا سا جو چبھ جاتا ہے باریک سا کانٹا, کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو پھر ہم کس نعمت فبأي آلاء ربكما تكذبان, ہم تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید شکر کرنے کی توفیق دے. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی, یعنی بالکل پرفیکٹ 100% اپنے بندے پر اتارا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا.
کئی من ینذر باسا شدید من لدنہ ویبشر المؤمنین، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ نے کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کجی، ابھی ہم نے 1 منٹ پہلے پڑھا نا، 2 منٹ پہلے، کہ وہ کس فرشتے کے تھرو اترا، ڈیٹیل ابھی پڑھی نا ساری، کہ جبرائیل کے تھرو اترا، جو شدید القوہ، جو امین، سارا کچھ تھے، اس میں اللہ نے کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی میزز، کوئی کچھ نہیں رکھا۔ اور پھر اس لیے پھر یہ سارا کچھ بتانے کے بعد، قرآن کی حقانیت کے دلائل کے بعد، کہ اس لیے تاکہ وہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے۔ اللہ نے یہ قرآن کیوں اتارا؟ تاکہ ہمیں بتا دے کہ اگر تم گناہ کرو گے تو میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا، صحیح ہے۔ اور ایمان لانے اور عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے اور نیک عمل کرو گے، شکر گزاری کرو گے، تو انشاءاللہ ہم جنتوں میں جائیں گے، یہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پہلی آیات میں دیکھیں کس قدر، ایک تو قرآن کی، ایک تو اللہ کے نبی کی، اللہ کی تعریف، پھر اللہ کے نبی کی عظمت، اور پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ساری وحدانیت، اور پھر آگے کہ یہ ہمیں کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے آیات۔ اب آگے ہے کہ وہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ ماں کسی نفی آبادہ، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑا پیارے لفظ مجھے لگتے ہیں جب میں پڑھتی ہوں نا، کہ ہم انشاءاللہ جنت ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور آگے اب دیکھیں جو سخت آیت ہے کہ ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ ڈراوا آ گیا نا، وعید آ گئی نا، کہ یہ کن لوگوں کے لیے ڈراوا ہے جو کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے، بیٹیاں رکھتا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے، نہ ان کے باپ دادوں کو، یہ بہت بڑی تہمت ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کہ کہتے ہیں کہ نہ ان کو خود علم ہے، نہ ان کے باپ دادا کو علم ہے، اور یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے وہ جو اپنے منہ سے جو نکال رہے ہیں۔ فَلَا اللَّهَ كَبَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ یہ آیت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہی جا رہی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم کرتے تھے، دکھ کرتے تھے، روتے تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو اینڈ میں بھی قیامت کے دن بھی سارے لوگ کہیں گے نا نفسی نفسی نفسی، تو نبی پاک کو اپنی امت سے بہت محبت ہے۔ نبی پاک کیا کہیں گے؟ امتی امتی امتی، میری امت میری امت۔ تو یہاں اللہ پاک نبی پاک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ اتنے پریشان مت ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ اپنے نفس کو ہلاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اتنی ٹینشن نہ لیں کہ آپ خود بیمار ہو جائیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ آپ اتنی ٹینشن نہ لو کہ آپ خود بیمار ہو جائیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الْمَاءَ عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک عمل والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، ٹھیک ہے، زمین پہ سارا کچھ دے کے، ہر چیز دے کے ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میں نے تم لوگوں کو نہیں آزمانا ہے کہ کون نیک عمل والا ہے۔ میرا خیال کہ 4 5 دفعہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ دیتا ہے پھر آزماتا ہے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک صاف ہموار میدان کرنے والے ہیں، اور پھر قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو توے کی طرح برابر کر دے گا، روٹی کی طرح۔ ام حسبت ان اصحاب الکهف ورقیم کان من آیاتنا عجبا، ام حسبت، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم والے جو ہیں، یہ کتبے والے، یعنی یہ کوئی بہت بڑی نشانی ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف اور رقیم، جو اس کہف کے رہنے والے جو 8 9 بندے تھے جن کو ہم نے زندہ رکھا 309 سال تک، تو یہ کوئی بہت بڑی نشانی نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے نشانی تو تھی، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی نشانی نہیں، اس سے بڑی نشانی بات نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے عجیب بات نہیں، اس سے بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ والفتيات الکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ نہ دعا لکھ لیں، یہ دعا یاد کریں اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، کہ جب اس کی میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں، جب ان چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، کیا دعا کی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا، اور آسانی کر دے ہمارے لیے، من امرنا رشدا، ہمارے کام کی بھلائی اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کو، راہ یابی کو آسان کر دے۔ یہ دعا جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگے نا تو یہ ضرور اپنی اولادوں کو بھی یہ دعا سکھائیں۔ اور تھوڑا سا پڑھ لیں، پھر میں آپ کو اس کہف والوں کا تھوڑا سا قصہ بتاؤں گی یا بتا دوں۔ جی اب یہ ہے
ہاں فضربنا علی آذانہم فی الکہف عددا، پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، ثم بسناہم لنعلم، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قالوا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جب کہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمینوں کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ اب یہ جو ہے آیت نمبر ہو گیا ہے آیت نمبر 14 تک۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو، آپ لوگ ہر دفعہ سورۃ کہف پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئے کہ ہم سورۃ کہف کیوں پڑھتے ہیں اور اس کی امپورٹنس اتنی کیوں ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس کی دو تین مفسرین اس کی دو رائے دیتے ہیں کہ ہم جو زیادہ اوتھینٹک ہے ہم وہی دیکھیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے بھی پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا بادشاہ کا نام کچھ لوگ دقیانوس لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں۔ وہ بادشاہ کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو یا اس طرح میرے بتوں کی پوجا کرو، ان کے نام کی نظر و نیاز کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی کچھ نوجوان ایسے تھے جو کہ جس طرح حضرت ابراہیم تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ میں اس بت کی کیا پوجا کروں، یہ تو فنا ہونے والا، مر جانے والا، اس کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس طرح ان کے دل میں بھی اللہ نے اس وقت ہی توحید ڈال دی تھی، ایمان کی دولت ڈال دی تھی، ٹھیک ہے۔ کہ یہ پہلا واقعہ جو ہے وہ ایمان کا ہے، ایمان کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا تھا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ یقین رکھنا، ٹھیک ہے، ایمان ڈال دیا تھا۔ تو اب جب انہوں نے پھر بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے ان نوجوانوں کو بلایا، تو ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ہم تو تمہارا انکار کرتے ہیں، نہ تمہاری عبادت کریں گے، نہ تمہارے بتوں کو پوجا کریں گے، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اب بادشاہ نے ان کو کہا تو آئے، اب پھر ڈر رہے تھے، بادشاہ نے ان کو کچھ سختی کرنے کا حکم دیا، مارنے کا حکم دیا۔ اتنی ڈیٹیل اتنی نہیں ہے، اور اس قصے کے اینڈ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی اتنی ڈیٹیل میں نہ جاؤ، یہ تمہاری نئی نشانیاں ہیں، اور اس کی اتنی ڈیٹیل میں نہ جاؤ، جو بتایا گیا اتنے پہ ہی رہو۔ اب اتنے میں بتایا گیا کہ پھر وہ انہوں نے کیا کیا، ڈر کے مارے انہوں نے اب یہ جو فتیہ ہوتے ہیں نا یا گروہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتے ہیں تقریباً 6 3 4 5 8 9 کے درمیان، اتنے کے درمیان ہوتے ہیں۔ اب ان کی تعداد کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہ کتنی ہے، اتنے تھے یا 4 3 تھے یا 6 تھے یا 7 یا 9 تھے۔ اور یہ کہا پھر یہ سارے لوگ جا کے نا وہاں غار میں پناہ لے لی۔ اب جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے غار میں پناہ لی نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ سب سے پہلے ان کے دل مضبوط کر دیے، پھر اللہ نے کیا کیا، پھر اللہ نے کہا کہ یہ آگے آئے گا، آگے ہم پڑھتے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ کہہ رہے کہ انہوں نے معبود بنا لیے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں ان کو مانیں گے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جبکہ تم ان سے، اب یہ جو جوان ہیں نا یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے ہو، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو۔ اللہ ان کے دل میں ڈالی ہے نا کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ صحیح ہے۔ اب انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اس وقت کے فرعون کے خلاف، تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کو سلجھایا، اور خود بھی انہوں نے کہا کہ ہم اب غار میں بیٹھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ہم پہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، وہ پھیلا دے گا تم پر اپنی رحمت، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سہولت مہیا کیسے کی؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ، آپ دیکھیں گے کہ آفتاب، سورج بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کار ساز اور رہنما پا سکیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ،
वनुकल्लिबु ज़ात, आप ख्याल करते हैं कि वो जाग रहे हैं, वनुकल्लिबु ज़ात यमीनी वज़ात शिमाली, हालांकि वो सोए हुए हैं और हम खुद ही इन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते हैं, और इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। आप अगर झांक कर इन्हें देखना चाहते तो ज़रूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और इनके रोब से आप पर दहशत छा जाती। अब ये इतनी उनकी बात ख़त्म हो गई है कि उनको अल्लाह ने एक निशानी बना के रख दिया। उनको अल्लाह ने, आगे आएगा कि वो 309 साल तक रहे, और वो इस तरह निशानी बनाया कि अल्लाह ने उनके बदनों को महफूज रखना था। अल्लाह ने उसी मुवाफ़क़त से उनके ऊपर धूप डाली, उसी मुवाफ़क़त से उनके ऊपर छाँव डाली, और कुत्ता बाहर बैठा था जो उनकी हिफाजत कर रहा था। और जब ये कहा जाता है कि उस 300 साल में जो भी बंदा उसके अंदर गार के अंदर जाग कर देखता था ना, तो वो हर एक को वो सोए हुए नजर आते थे। वहशत, रोब और दबदबा, और मतलब डरते भी नहीं थे। अगर डरते होते तो फिर वो उनको मार मूट देते। मतलब इस तरह फीलिंग उनकी अल्लाह ताला ने सबके दिलों में डाली थी कि वो एक रोब, और एक था कि जैसे कोई नेक बंदा, नेक लोग सोए हुए हैं, और कुत्ते की भी दहशत थी। तो वो ये कहा जा रहा है, तो वो ज़रूर उल्टे पाँव लपक आते। वकज़ालिक बाअसनाहुम लितसाअलू बैनहुम, इस तरह हमने उन्हें जगा कर उठा दिया कि आपस में पूछ गिछ कर लें। एक कहने वाले ने कहा कि क्यों भाई तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने जवाब दिया कि 1 दिन या 1 दिन से भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ताला ही को है। अब तो तुम अपने में से किसी को अपनी ये चांदी देकर शहर भेजो, वो खूब देखभाल ले कि शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर है। वलयतलत्तफ़, और बहुत एहतियात और नरमी बरते। वला युशइरन्ना बिकुम अहदा, कि किसी को तुम्हारी खबर ना होने पाए। अब अल्लाह ताला ने अपनी जो बादल मौत जो है, अल्लाह ताला ने अपनी वो एक दुनिया में ही दिखाई थी अपनी एक निशानी, तो अल्लाह ताला ने इनको दोबारा उठा खड़ा किया, और फिर इसलिए कि आपस में पूछ गछ कर लें, लोगों को भी पता चल जाए। अब इन्होंने क्या किया कि उठ के जाके तो जाके कह रहे कि हम यहाँ कितनी देर ठहरे हैं? वो कहता पता नहीं कितनी देर ठहरे हैं, वो कहता पता नहीं कितनी देर ठहरे हैं। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, वो कह रहा है 1 दिन से भी कम ठहरे हैं। अब क्या हुआ कि वो वैसे ही फीलिंग है जैसे हम इवन तो रात को भी सो के उठे ना तो अगले दिन का एहसास होता है। दोपहर को सोए ना तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें लगता है कि अभी दिन है, तो उनकी वही फीलिंग ही, तो मुझे लगता है कि 1 दिन से भी कम ठहरे हैं। तो वो अब जो है वो क्या कह रहा है, एक भूख लगी है तो एक उनमें से कह रहा है कि जाओ ये सिक्के लेके जाओ और बाज़ार में जाओ, जाके अपने लिए खाना लेके आओ, लेकिन नरमी से जाना, आराम से जाना। कहीं हम ईमान वाले हैं तो हमें दकियानूस जो बादशाह के कारिंदे हैं वो हमें फिर ना कत्ल कर दें। अब उनके तो ज़हन में यही था ना कि एक ही दिन हुआ। तो अब वो दकियानूस के जो सिक्के लेके चांदी के जब वहाँ बाज़ार में पहुँचे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये कहाँ से आ गए। सारों लोगों ने फिर पहचान की और देखा, बादशाह तक ये बात पहुँची, उस वक्त के बादशाह तक। तो उन्होंने, सारे रिसर्चर्स तो होते हैं, तारीख़दान उस दौर में भी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो सिक्के आज से 300 साल पहले के सिक्के हैं। आगे आ जाएं जी, आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। वालियतलत्तफ़ जो लफ्ज़ है ये कुरान का दरमियानी तरीन लफ्ज़ है, और दरमियानी तरीन लफ्ज़ जो है वो अल्फाज के एतबार से, और ये हमें क्या नसीहत कर रहा है कि नरमी करनी है। और नरमी जो है वो जन्नत वालों का ख़ासा है। कहते हैं ना, दुनिया में अगर आपने नरमी करने वाले लोग देखने हैं, दुनिया में अगर आपने किसी जन्नती को देखना है ना, तो नरमी करने वाला और दूसरों को खाना खिलाने वाला, जन्नती के 2 औसाफ हैं दुनिया में, नरमी करने वाला और दूसरों को खाना खिलाना और सलाम में पहल करना। वेरी गुड, माशाल्लाह। मैं कह रही मेरी स्टूडेंट्स मुझसे ज़्यादा लायक होते जा रहे हैं, मुझे तो अपनी फ़िक्र पड़ गई हुई है। मैं तो कहती मुझे तो अपनी फ़िक्र पड़ गई हुई है जी। आगे आ जाएं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे नुज़रत माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी हैं जी। आगे आ जाएं जी। हाँ माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आगे आ जाएं जी। हाँ, तो क्या हो रहा है कि हमें क्या करना है, हमें नरमी बरतनी है। इन्नहुम इन यज़हरु अलैकुम यरजुमुकुम, अगर ये काफिर तुम पर गलबा पा लें तो तुम्हें संसार कर देंगे, या फिर तुम्हें अपने दीन में लौटा लेंगे, और फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो सकोगे। अब वो क्यों कह रहे हैं नरमी करो, डर डर के जाओ कि अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो फिर वो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें दीन में लौटा लेंगे, तुम्हें दोबारा कहेंगे कि तुम काफिर वो बुतों की पूजा करो।
वकज़ालिका आसरना अलैहिम लियअलमु अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन वन्नसाअत, हमने इस तरह लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान लें कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शक व शुबा नहीं है। जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे, कहने लगे इनके गार पर एक इमारत बना लो, इनका रब ही इनका हाल का ज़्यादा आलम है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे कि हम तो इनके पास मस्जिद ही बना लेंगे। अब क्या कह रहे हैं कि हमने इन लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया, का ये मतलब है ये अल्लाह ताला ने फिर उनको जिस तरह जगाया था ना, अल्लाह ताला ने फिर उनको वैसे सुला दी। मतलब कि ख़त्म हो गए थे ना फिर तो। ठीक है, अल्लाह ताला ने फिर उनको इसी तरह सुला दिया, अल्लाह ताला ने फिर उनको वैसे ही वफ़ात दे दी। ये किस में आया है? ये इमाम इब्न कसीर की तफसीर में है। और फिर उनको ऐसे ही वफ़ात दे दी। और फिर ये किस लिए दिखाया था? कि ताकि जान ले लोग कि अल्लाह ताला का वादा बिल्कुल सच है। इसी तरह सूर फूंका जाएगा और सारे के सारे मुर्दे जो हैं वो दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। क़यामत में कोई शक व शुबा नहीं है। और फिर जब वो मर गए फिर वो आपस में कहने लगे कि इनके गार पर एक इमारत बना लो, इनका रब इनके हाल का ज़्यादा आलम है। जिन लोगों ने गलबा माया, यानी वो जो बादशाह के लोग थे जो ताकतवर हुए, तो वो कह रहे थे कि इनके ऊपर एक मस्जिद बना लो। तो यहाँ अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि जो मस्जिद बनाने वाले लोग थे वो तो यकीनन अहले कुफर और शिरक ही होंगे, क्योंकि सालिहीन की कब्रों पर मस्जिदें तामीर करना अल्लाह को सख्त नापसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाअनल्लाहु यहूद व नस्वारा तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम व सालिहीहिम मसाजिदा। अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत फरमाए जिन्होंने अपने पैगम्बरों और सालिहीन की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में इराक़ में हज़रत दानियाल की कब्र दरियाफ़्त हुई तो आपने हुक्म दिया कि इसे छुपा कर आम कब्रों जैसा कर दिया जाए ताकि लोगों के इल्म में ना आए कि ये फ़लाँ पैगम्बर की कब्र है, वरना वो इस पर भी कतबे बना लेंगे। ठीक है, सही है। अब भी इससे क्या सबक मिलता है कि अब भी जब आप जाते हैं ना रोज़ा रसूल पे, तो अल्लाह के नबी के ये आखिरी अल्फाज थे, ये जो अल्लाह के ये अल्फाज हैं, ये अल्लाह के नबी के मौत से चंद घड़ी पहले के अल्फाज हैं कि लानत हो। क्या अल्फाज हैं? अल्लाह ताला यहूद व नसारा पर लानत फरमाए जिन्होंने अपने पैगम्बरों और सालिहीन की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। और ये हमारे हर फ़िरके के लोगों को अल्लाह के नबी के ये आखिरी अल्फाज पता हैं, लेकिन ढीठ इतनी उनको असर ही कोई नहीं है। और इवन अब भी जब आप जाते हैं ना उम्रा करने या हज करने, तो कुछ जाहिल किस्म के लोग जो हैं वो बजाय इसके कि वो खाना काबा के पास जाके खड़े होकर अल्लाह के घर से अल्लाह से दुआएं मांगे, वो रोज़ा रसूल पे खड़े होते हैं। रोज़ा रसूल पे खड़े होने की अपनी इबादत, अपनी शहादत है, लेकिन उसके ऊपर खड़े होकर क्या आप दुआ मांग सकते हैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मतलब लोगों रोज़ा रसूल की तरफ खड़े हुए और वो मुंह करके ऐसे ऐसे ऊंची ऊंची दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन वो डांटते जाते हैं, फिर लोग खड़े होते हैं, मना कर रहे हैं, फिर खड़े होते हैं। तो और मज़े की बात ये है कि हमें पता भी है कि अल्लाह के नबी तो आए यही बताने थे कि अल्लाह से दुआ मांगो, बस अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। जी आगे आ जाएं जी। सयक़ूलून सलासतु राबिहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम। कुछ लोग तो कहेंगे कि असहाबे कहफ़ 3 थे और चौथा इनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा इनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल पच्चू चलाते हैं। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां इनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है। आगे जो समझने की बात है वो ये है, बखूबी जानने वाला है, इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप फला तुम्हारी फ़ीम इल्ला मिरवान ज़ाहिरा, बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ ज़ाहिरी गुफ्तगू करें, सरसरी गुफ्तगू करें। वला तस्तफ्ति फ़ीही मिनहुम अहदा, और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ गछ भी ना करें। कि आपने असल में ये अल्लाह ने एक निशानी दिखाई है। कुरान में ये किस्सा भी इसलिए बयान किया गया है कि ये हमें आखिरत पे यकीन दिलाना है, बास बाद अल मौत पे यकीन दिलाना, जो हमारा ईमान है ना कि हम मरने के बाद दोबारा उठेंगे। क्योंकि तो कहा जा रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा कजियाँ और टेढ़ापन तलाश नहीं करें, क्योंकि आप जितनी इसके अंदर ढूंढेंगे उतना ही आप परेशान होंगे। वला तक़ूलन्ना लिशाइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, और हरगिज़ किसी काम पर यूँ ना कहना कि मैं इसे कल करूँगा, इल्ला इंशाअल्लाहु, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है। और जब भी भूले अपने परवरदिगार की याद कर लिया करना और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब इससे भी ज़्यादा हदायत के करीब की बात की रहबरी करेगा। लेकिन इतनी प्यारी बात है कि आप किसी लेवल पर भी आके आप नहीं ये कह सकते कि मेरा दीन, मेरा कुरान
ایمان میری عبادت پرفیکٹ ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ ہر وقت اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے گا. کہ ہم اپنی طرف سے وہ کام اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس سے بھی اچھا کام کروا لے, اس کو قبول فرما اور مجھے اس سے بھی اچھا کام کروا لے. جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ الحمدللہ میں کہنا میزان کو بھر دیتا ہے, تو وہ جو الحمدللہ کہنا, پتہ نہیں کسی شخص کا الحمدللہ کہنا جو ہے وہ ایک شخص کی 1000 تسبیحات سے بھی بڑھ کے ہونا ہے. ابھی اکثر لوگوں نے نا سابقات کے نام کا وہ بنایا ہوتا ہے. اب یہ تو قرآن پاک نہیں بتا کچھ نہیں بتا رہا, فضول غلط. کسی نے 7, کسی نے 8, کسی نے 11 ان کے نام جو سابقات کے نام ہیں. کون نام کہاں ہے قرآن میں, کہاں حدیث میں کہاں ہے؟ اکثر برکت کے لیے اپنے گھروں میں انہوں نے ان کے نام کے کیلنڈر سے بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے, کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ولابی صوفی کا فی 300 وازدادوا 9, اور جو لوگ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے, یعنی 309 سال ٹوٹل رہے. قل اللہ اعلم ما لبثوا لہ غیب السماوات والارض, آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرنے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے, آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے. وہ کیا ہی اچھا سننے والا دیکھنے والا ہے, سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک, تیری جانب جو تیرے کتاب رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہ, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں, تو اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پائے گا. اب اللہ پاک اللہ کے نبی کو, اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ اوپر والے واقعے کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں کہ جو میں نے کتاب میں وحی کر دی ہے, آپ کو واقعہ سنا دیا ہے, اس کو بدلنا نہیں ہے, اس کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. ویسے لوگوں کو بتا دو, اور ویسے جنرل بات کر رہے ہیں کہ قرآن کا کوئی بھی حکم جو ہے جو اگر میں نے دے دیا, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اس کو کوئی لا مبدل لکلمات ہی, کوئی اس کے کلمات کو بدل نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. یہاں بات آ گئی اور آگے اس پورا اس قصہ بیان کرنے کے بعد اب پھر حمد اور تسبیح بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی کو کہ اب اس میں تھوڑا سا پڑھ لیں. دوسرا قصہ شروع ہونے سے پہلے پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں, رضامندی چاہتے ہیں. خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جا. دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے, جس کا کام ہاتھ سے گزر چکا ہے. اللہ کے نبی کو پھر ایک جگہ تنبیہ کی جا رہی ہے, حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو کیا کرو, آپ وہی لوگ جو آپ کی محفل میں آتے ہیں, چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ کچھ ہیں, یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سعد بن نبی وقاص فرما رہے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی پاک کے ساتھ تھے, میرے علاوہ حضرت بلال ابن مسعود, ایک حضری اور 2 صحابہ تھے. تو قریشہ نے مکہ نے کہا کہ ان کو ہٹا دو اور ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. تو پھر آپ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی سے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, نہیں انہی کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور جو رب کی رضامندی چاہتے ہیں. کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے لگ جائیں جو آپ کے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں, کیونکہ ان کے دل تو آلریڈی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی. استغفر اللہ. اور اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا, جو چہرے کو بھون دے گا. بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے. استغفر اللہ. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا نضيع, یقیناً جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے. اولئک لهم جنات عدن تجری, ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں, ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے. وہاں تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے. اب یہ پہلا قصہ ختم ہوا. اب مجھے بتائیں کہ اس میں ایمان کی کس طرح آزمائش تھی اور آپ اس کو اپنے اوپر کیسے اپلائی کریں گے. جی فاخر. یہ ہے کہ مطلب اب میں یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہی ہے کہ مطلب جب ارد گرد کے لوگ اپنی مطلب
हर किसी का अपना एक तरीका कार होता है ना भाई, सोच होती है। तो हमने तो अल्लाह के ही करना है कि भाई जो ज़ात अल्लाह पाक की है उसमें कोई मिलावट नहीं है। ये बुजुर्ग ठीक है, वो उनके अपने मामलात हैं, लेकिन अल्लाह से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। शिरक और बिदात से बच शिरक और बिदात से बच के हमने अपने उनका ईमान ही था तो जो वो छोड़ के चले गए थे ना कि हमने अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करनी। तो बादशाह कहता था मेरी करो तात, उसने नहीं, फिर उन्होंने अल्लाह ने की। कैसे उनकी ये मदद उनके की। दिल में उनका था, उनका अल्लाह पे कितना भरोसा था फिर कि वो अल्लाह ने छोड़ उनको के क्या चले। मकाम अता किया और कितनी नहीं कैसे तो मदद जवान लड़कों का कहाँ दिल करता है कि हम दुनिया छोड़ के तो ये बाहर बात है ना कि पनाह जवान लेते हैं। लड़कों की बात हो रही है जी नुज़रत। यही है इसमें कि तौहीद और ईमान जो है ना वो उसके ऊपर कायम रहना ही सबसे बड़ी बात है। उसको दिल से मान लेना और उसके लिए आप अपने मतलब अपने आप को उन चीज़ों से अलग कर लें जो आपको उससे दूर करने की कोशिश वेरी करती हैं। गुड। आने वाली उसके रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलात को जी उन लड़कों का कामिल ईमान ही था अल्लाह पे, जो उन्होंने अल्लाह को यकीन करके और अपने आप को साइड पे कर लिया। फितिया का मतलब होता है नौजवान जी, वो तो शाबाश ठीक आप बता रही हैं। फितिया का मतलब होता है नौजवान 18 19 20 साल के, उससे नौजवान थे ना, नौजवानों का ईमान था, उससे हमारे मुआशरे में कैसे रिलेट करेंगे आप बताएं। नौजवान थे, हम तो माइयाँ हो गई ना, हमने तो बुढ़े हो गए तो सारे लोग दीन की तरफ आ ही जाते। नौजवान थे, बताएं जी आप ही बता दें। नौजवानों को जो है ना वो बहुत मुश्किल है। जी। जैसे आजकल के बच्चे हैं, उनको हर चीज़ अब मोबाइल है, उसमें हर चीज़ मौजूद है, सोशल मीडिया ठीक है। वो अच्छी चीज़ भी देख सकते हैं, गलत चीज़ भी देख सकते हैं। अब ये उनका ईमान है कि वो किस तरफ चलते हैं, कि दुनिया की हर बुराई से बच के वो अल्लाह के रास्ते में किस तरह चलते हैं। ये अल्लाह ताला को पसंद है ये चीज़, कि हम हर मुश्किल हर परेशानी में हर वक्त अपने उस रास्ते पे कायम रहें, चाहे इर्द गिर्द हमें कितनी भी तकलीफ़ें हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में कायम रहें। जब हमारा ईमान बहुत टफ होगा ना तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद करते हैं कि हम राह रासत पे रहें। हमारा ईमान का लेवल जब मजबूत होता है फिर अल्लाह ताला खुद ही मदद करते हैं। हाँ जी। नौजवानों को क्या नसीहत है आज के नौजवानों? ये तो वालिदैन का तो हक है कि नौजवानों को कहना है, तो वो अमल जो अल्लाह ताला की रहमत होगी तो फिर होता है। हाँ जी, तो हम तो दुआ कर सकते हैं उनके लिए और उनको कह सकते हैं, हाँ जी, भेज सकते हैं मस्जिद में, और मस्जिद में रह गए 4-5 नमाजी। बहुत दुख की हाँ बात। जी, इतनी दुख की बात है। रात को हजरत बता रहे थे दो लोग ज्यादा कि इतनी बड़ी सोसाइटी है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? यहाँ से ऐसा ये क्यों? मस्जिद हमारी जो है ना थोड़ी गंदी है। अच्छा चलो, अच्छा चलो ये खैर छोड़े। अच्छा अब मैं जो आपको इसका कंक्लूजन दूंगी वो ये है कि हम आज के दौर में ये कह रहे हैं कि हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, उनको सोशल मीडिया मैसर है, उनको इर्द गिर्द बहुत रिफ़्रेशमेंट्स हैं और बुराई। ये मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ, मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ। हर दौर में जब सोशल मीडिया नहीं था, क्या तब जिना नहीं होता था? क्या तब चोरियां नहीं होती थी? क्या तब डाके नहीं होते थे? क्या तब औरतें हम सुनते थे कि फलां औरत लड़की घर छोड़ के चली गई, तब औरतें घर छोड़ के नहीं चली जाती थी? तब ये होता था कि हर घर में ये बात फैलती नहीं थी, फैलती है। तब अब होते गुनाह तब भी थे। तो और बच्चा जो है वो फिर अब अक्सर कभी ये रैप के केस आते हैं उस पे, तो बच्चे भी पूछ रहे होते हैं ये क्या है जी। मेरा ख्याल है कि वो देखें, वो अगर आपको उसके अवेयर आप हो जाते हैं तो वो भी बच्चों को एक तो किस्म का बचाव करने में भी वो आपके लिए आसानी हो जाती है। क्या हमें पहले पता भी नहीं था तो हमें बचाव के तरीके भी नहीं आते थे, लेकिन ये कहना कि किसी भी ज़माने में बुराई ज़्यादा है, उस ज़माने में कम थी, उस कितनी बुराई के ज़माने में उन्होंने अपना ईमान बचाया। दूसरा मैम बात पता क्या है, हम नमाज पढ़ के जब निकलते हैं तो इतनी ऊंची ऊंची नारों की आवाज़ें आती हैं। कहाँ आती हैं? ये जो दफ्तर है, दफ्तर में बच्चे खेलते हैं, वालिदैन नहीं निकलते तो बच्चे कैसे वो खेलों में लगे होते बच्चे हैं। बहुत शोर करते हैं बाहर, बहुत बच्चे खेल रहे होते हाँ हैं जी, रात को। तो वालिदैन नहीं निकलते नमाजों के लिए तो बच्चे कैसे मतलब निकलेंगे? एटलीस्ट बच्चों को कंट्रोल कर ले थोड़ा सा। बच्चे बहुत मैंने भी यहाँ एक ये दिन भी तो हो सकता है ना कि वालिदैन मस्जिदों में चले गए और बच्चे घर में अकेले हैं तो वो बाहर निकल के माएँ क्यों नहीं घर में रखती? बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं जी। अब ईमान की आजमाइश का जो हमारा वाक़या हो गया कि हम अगर ईमान दजाल आना ना तो दजाल का फितना भी यही होना है। ईमान की आजमाइश होनी है हमारे की, तो माल की भी होनी है, इल्म की। उसे हमारे सामने माल रखना है, हमने माल नहीं लेना। उसने हमारे सामने इक़्तिदार रखना है, हमने इक़्तिदार नहीं लेना, हमने ईमान लेना।
ہاں انہوں نے غار میں جا کے سوچ کے اپنا ایمان چن لیا، اور یہ بہت سخت آزمائش ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان، ہماری اولادوں کو، ہمارے خاندوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے دوستوں کو، سب کو ایمان پہ قائم رکھے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ کرے. میں بچوں سے ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، جب بیٹا ہو، جب میں کہ بیٹا غلط کام ایسی جگہ کرنا جہاں پہ سوچو کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا. میں نہیں دیکھ رہی، اللہ آپ کو ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں. تو وہ کام کرنا کہ آپ کو کبھی کس سے کوئی کوشچن پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو آپ کو نظر نہ جھکانی پڑے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینا. گناہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے بھٹکے، جس سے انسان اندر سے نا پریشان ہو، اور وہ دوسرے کو بتاتے ہوئے پریشان کہ اس کو خبر ہو لگے کہ یہ دوسرے کو پتہ چلے گا تو وہ دوسرا میرے بارے میں برا خیال کرے. کوئی مانتا ہے نا، کوئی یہ ایمان مانتا ہے. کی حالت ہے. جی آنٹی نصرت آپ کچھ کہہ رہی تھی، دونوں کی باتیں مکس ہو گئیں. جی آپ بتائیں، آپ نے کیا کہا تھا؟ چلے آگے. جی وہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ گامزن کرے جو آپ ہمیں سکھا رہے ہیں. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ اس کا اجر ثواب آمین آمین. آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ، اور ہمیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جڑے رہنے کی توفیق دے، اور لوگوں کو بھی جس طرح اللہ کے نبی تڑپتے تھے نا اور لوگ آئیں، اس طرح ہم میں بھی تڑپ آئے کہ اور لوگ آئیں. جی آگے آ جائیں. واضرب لہم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین. اب آزمائش آ گئی ہے مال کی، اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے، اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے، اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی. الغرض وکان لہ ثمر. الغرض اس کے پاس میوے تھے. آیت نمبر 34، آیت نمبر 34 سورۃ کاف. الغرض اس کے پاس میوے تھے. ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مضبوط مالدار ہوں، اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ. اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا. کہنے لگا کہ میں خیال ہی نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے گا. وما اظن الساعۃ قائمہ. اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں. اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. یہ ایک آدمی کی باتیں ہو گئی. اب اگلے کی بھی پڑھ لیتے ہیں. 2 دوست تھے، 2 آدمی تھے. اب یہ اس کی اتنی ڈیٹیل یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے یہ مطلب یہ ان کا کہیں وجود نہیں ہے، یہ اللہ نے مثال بیان کی. ٹھیک ہے، کیونکہ اصحاب کہف کا تو ہمیں وجود اس طرح ملتا ہے نا کہ یہودیوں نے کویسچن پوچھا تھا، لیکن اس طرح ہمیں کوئی دلیل اس طرح نہیں ملتی. تو 2 لوگوں کی اگزامپل دی ہے. میں بھی دوست ہوں ہی، اس طرح ہماری عام زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن تھا، ایک کافر تھا. کافر کو اللہ نے بہت زیادہ رزق دے رکھا تھا، اتنا رزق، اتنے شاندار باغ، اس کو کھجوروں کی باؤنڈری نے کور کیا ہوا تھا، درمیان میں سے نہر نکلتی تھی کس کے انگوروں کے باغ. اور تو کافر نہیں تھا ویسے، جیسے تکبر والا تھا. جی وہ کافر، یہاں کافر لکھا ہے، یعنی وہ کافر ہے جب اور غرور میں مبتلا ہی نہیں ہوا. کافر ہوتا تو اسے امید کیوں ہوتی کہ وہ مسئلہ کہتا. ہاں نہیں وہ تو دوسرا کہہ رہا ہے نا، وہ دوسرا کہہ رہا. ہاں یعنی وہ کافر عجب اور غرور میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ اس کی مدہوشی اور مستقبل کی حسین اور لمبی امیدوں نے اس اللہ کی گرفت سے دیکھے نا. اس نے کہا نا کہ آخرت پر کہ قیامت قائم ہو، اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر گیا تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں. اور پھر اس نے کہا کہ قیامت ہو بھی نہیں سکتی. مومن نہیں نا یہ بات کہتا. ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا ہے کہ قیامت قائم ہو تو میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں، مومن یہ کر سکتے ہیں. جی آگے آ جائیں. اور اس کے علاوہ اچھا پھر کیا، اب اس نے کیا کیا، ایک کافر تھا اور ایک مومن تھا. تو اس نے کیا کہا کہ اب میرے پاس تو میں یہ ساری بات آپ نے پڑھ لی کہ مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، فلاں فلاں، یہ جس نے بھی اللہ کو تو مانتی ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے یہ اللہ لے لے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے سے جو ہے وہ یہ میرے قیامت آ جائے گی، یا ہو بھی جائے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ، جس طرح یہودی کہتے تھے نا، مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے گا. اب جو دوسرا ساتھی تھا وہ بیچارہ کمزور سا تھا. اس نے کیا کہا، قال له صاحبہ ویحاورہ کفرت باللہ. اس کے ساتھی نے اسے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنایا. اب اس نے آخرت کا انکار کر رہا تھا نا،
تو کہہ رہا ہے کہ تو دیکھ تو صحیح تو کر کیا رہا ہے کہ تو اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے. لیکن اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا. اب یہ مومن تھا اور وہ مومن نہیں تھا. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، تو نے اپنے باغ میں جاتے ہوئے کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے اس طرح کی جو شوخیاں تھوڑی سی مارتا ہے وہ بندہ اپنے سے کم، یہ ایک بڑی فضول عادت ہوتی ہے کہ اپنے سے کم بندے میں بیٹھ کے بندہ شوخیاں مارتا ہے. تو وہ بھی اس بچ کے ساتھ شوخیاں مار رہا تھا. کہتا ہے اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا تھا تو نے اتنا ضرور کہہ دینا تھا باغ میں جاتے ہوئے کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اللہ پہ تو سارے یقین رکھتے ہی ہیں تقریباً. فعسى ربی یؤتینی خیرن، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا بن جائے، یا اس کا پانی نیچے تو جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لا. وحیط بثمرہ، اب وہ اس کے کہہ رہا ہے کہ تو اتنا غرور تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی بہتر دے دے اور تیری جو نہر کا پانی وہ اتنا نیچے تو جائے کہ تیرے باغوں کو سراب بھی نہ کر سکے اور پھر تیرے بس میں کچھ بھی نہ رہے. اور اب ہوا کیا، وحیط بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ، اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا ہوا تھا. اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لینے والا بن سکا. یہی سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے. یعنی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ باغ میں داخل ہوتے وقت سرکشی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اگر یہ کہا ہوتا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور مرضی سے ہوتا ہے، وہ چاہے گا تو اسے باقی رکھے گا، وہ چاہے گا تو اسے فنا کر دے گا. اسی لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس کو کسی کا مال اولاد یا حال اچھا لگے تو اسے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں گی. اب اس نے جو خرچ کیا تھا اس پہ پریشان ہونے لگا اور باغ اس کا تباہ و برباد ہو گیا اور اب اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہا تھا. تو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے اور پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی گندم کی فصل اگتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، ساری زمین گرین ہو جاتی ہے، لیکن پھر یوں ہی دھوپ آتی ہے یا پھر وہ سب فصل کٹ جاتی ہے تو پھر وہ سارا چورا چورا لے جاتی ہے اور پھر وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اسی طرح اللہ نے دنیا کی زندگی سے اس کی تشبیہ دی ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو ایک ٹائم پہ جس طرح فصل پکی ہوتی ہے، گندم لگی ہوتے ہیں، سٹے لگے ہوتے ہیں اور چاول لگے ہوتے ہیں، آم لگے ہوتے ہیں، کنوں لگے ہوتے ہیں، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہی انسان جب عروج پہ ہوتا ہے، بچہ پیدا کرتا ہے، بچوں کو پرورش کرتا ہے، پھر آہستہ 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 ڈھلتا ایک دم پہ آ کے جس طرح وہ ہوائیں لیے پھرتی ہیں نا اس چورے کو، اسی طرح پھر جب اب اسی طرح کسی ایک پیشنٹ کی بات کر رہی ہیں تو وہی عورتیں ہم یہاں بیٹھے دیکھتے تھے، تو وہی عورت ہے اسی کو اب اٹھا کے کوئی سنبھال رہا ہے، کوئی پیشاب کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی پوٹی کر رہا ہے. یہ ہے انسان کی اوقات. وہ بعد میں بتائیں گے. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہیں اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک آرزوئے ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں. یہ آیت بھی بڑی سخت ہے جناب. مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہترین ہے. نظر جو آپ پریشان رہتے ہیں یہ آپ کے لیے آیت ہے، یہ آپ کے لیے. آپ جتنی عبادت کرتی ہیں نا خوش ہوا کریں. اللہ نے اگر ایک چیز تھوڑی سی دور کر دی ہے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات باقی رہنے والی چیزیں
इंशाल्लाह आपके बेटे सेट हो गए, मैंने आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, इस तरह कोई भी परेशान ना हुआ करो। आपसे अगर आपको परेशानी आई है तो अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, अल्लाह ने इतने प्यारे प्यारे 2 पोते दिए हैं बुपले से। सबको ये कहते हुए लाइन शकर तुम लाजिदन, सबसे कोई भी किसी को परेशानी आए ना, उस परेशानी में सब्र कहना कर। आसान है ना, जिसमें बीतती है ना जानता वही है। जाहिर है वो तो जिसको तकलीफ होती है मेरी गल सुन बाजी, मेरी गल सुन कि सवारी बह जावे ना नाल 10 मिनट, ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। क्या ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਫਿਰ क्या मिसाल दी है। देखो ना अभी मजौमा इतने दिन है, लेकिन मैं अभी से मैं ना रोती लॉ हूँ, से सारी उम्र का हारिस अकेला जाएगा नमाज पढ़ने, क्योंकि जब से हारिस और सुबानी बाप के साथ वो घर से अकेला ही बात सही है, बस यही तो सब्र है, यही तो आजमाइश है। ये बहुत मुश्किल, अल्लाह ताला किसी पे नहीं डाले, अल्लाह आपको सब्र दे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। वयौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्ज़ बारिज़तन, और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और ज़मीन को तू साफ खुली हुई देखेगा, और तमाम लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, इनमें से एक को भी बाकी ना छोड़ेंगे। अब ये क़यामत के दिन का अहवाल बता रहे हैं कि पहाड़ चल पड़ेंगे, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, रूई की तरह हो जाएंगे। उरिज़ु अला रब्बी का सफ़ा, और सब के सब तेरे रब के सामने सफ़ बस्ता हाज़िर किए जाएंगे। यकीनन तुम हमारे पास इसी तरह आए जिस तरह हमने तुम्हें पहली मरतबा पैदा किया था, लेकिन तुम तो इसी ख्याल में रहे कि हम हरगिज़ तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त मुकर्रर करेंगे भी या नहीं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि तुम लोग तो ये सोचते थे कि शायद मरना नहीं है। ववुज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफ़िकीन मिम्मा फ़ीही, ये भी आयत बड़ी समझने वाली है। ववुज़िअल किताब फ़तरल मुजरिमीन, और अमाल नामा सब के सामने रख दिया जाएगा। फ़तरल मुजरिमीन, पस देखेंगे मुजरिमीन, मुशफ़िकीन मिम्मा फ़ीही, और डरेंगे उसमें से जो उसमें से लिखा हुआ होगा। व यक़ूलून या वैलतना, और कहेंगे हाय हलाकत माली हाज़ल किताब, ये किताब क्या है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, नहीं छोड़ा इसने कोई छोटी चीज़ और ना कोई बड़ी चीज़, इल्ला अहसाहा, मगर इसने अपने अंदर लिख ली है, कैद कर ली है, घेर ली है। वजदू मा अमिलू हाजिरन, और जो कुछ उन्होंने किया है सब इसमें मौजूद पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तेरा रब किसी पर जुल्म सितम ना करेगा। आय अल्लाह, वीडियो चल जाएगी हमारी सारी ज़िंदगी की। उफ़, अल्लाह ताला बहुत गुनाह किए, अल्लाह ताला माफ़ कर देना, अल्लाह ताला गुनाहों पे पर्दा डाल देना, या अल्लाह गुनाहों पे पर्दा डाल देना। वइज़ कुल्ना, अल्लाह ताला इस दिन की होल नाकियों से बचाना, और हमारे अमाला में हमारे दाएं हाथ में देना। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। ये जिन्नों में से था, इसने अपने परवरदिगार की नाफरमानी की, क्या फिर भी तुमने इसे और इसकी औलाद को मुझे छोड़कर अपना दोस्त बना रखा है, हालांकि वो तुम सबका दुश्मन है। ऐसे जालिमों का क्या ही बुरा बदल है। अब ये किसको कहा जा रहा है? हमें कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि इतना वो उसने, शैतान ने अल्लाह के साथ इतनी बदतमीज़ी की है, तकब्बर किया, तुम उसके पीछे लगे हुए हो, उसकी औलाद को छोड़कर मुझे अपना दोस्त बना रहे हो। शैतान वो तो तुम सबका दुश्मन है जी। माँ अशहद तुम खल्क़ समावाति वल अर्द, मैंने इन्हें आसमान और ज़मीन की पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं रखा था, और ना खुद इनकी अपनी पैदाइश में, और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार करने वाला भी नहीं। कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब मैंने पैदा किया था ना ज़मीन आसमान, और जब मैंने इन्हें पैदाइश में, और ना खुद इनकी पैदाइश में, और जब मैंने इनको भी पैदा किया था। हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है ना, शैतान, मबूदान बातिल, तागूत, हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है ना। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो जितने तागूत हैं, वो जितने मबूदान बातिल हैं, वो जितने शैतान हैं, शैतान के चेले हैं, क्या जब मैंने ज़मीन और आसमान पैदा किया था और जब उनको भी पैदा किया था तो क्या वो उस वक्त मौजूद थे? कितना प्यारा अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं। कुरान पढ़ेंगे, उस पर गौर करेंगे, तभी ये बातें समझ आएंगी ना। क्या वो उसमें मौजूद थे क्या? तो और मैं गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाने वाला नहीं। ठीक है, वयौम यक़ूलु नादु शुरकाई अल्लज़ीना, और जिस दिन वो फरमाएगा कि तुम्हारे ख्याल में जो मेरे शरीक थे इन्हें पुकारो, ये पुकारेंगे लेकिन इनमें से कोई भी जवाब ना देगा, हम इनके दरमियान हलाकत का सामान डाल देंगे।
ہیں کیا کریں گے؟ کہیں گے ان کے درمیان آڑ ڈال دی جائے گی، پردہ ڈال دیا جائے گا. جن بتوں کو وہ پوجتے تھے نا وہ ان کے درمیان آڑ ڈال دی جائے گی. وہ کہیں گے کہاں ہیں؟ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ، ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے جھگڑالو ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ایک ایک چیز تم لوگوں کو مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہوں، اس کے باوجود تم لوگ کیا ہو؟ ہر اکثر معاملوں میں جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ، لکھ لیں اس کو انڈر لائن کر لیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ اکثارا شیء جدلا، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اذ جاءہم الہدی، لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا ہے کہ اگلے لوگوں کا سارا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب آ جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کا انتظار کر رہے ہو میری ہدایت پر آنے کے لیے، اور ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں. کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں. انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر آیت نمبر 57، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کی رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑ لے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، ان کے کانوں میں گرانی ہے. گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہ پائیں گے. تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے. وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی. یہ ہے وہ عاد اور سمود کی بستیوں کی بات ہو رہی. اب آگے تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ، اور جب کہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، جب دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے. جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا رستہ بنا لیا. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا. دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں رستہ بنایا. قال ذلک ما کنا، موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے. چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے. فوجد عبدا من عبادنا، پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا. اب اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جس طرح لوگ ان کے پاس آتے تھے ان سے تعلیم لینے، حضرت موسیٰ سے کسی نے کہا کہ کیا دنیا میں سب سے زیادہ دنیا میں علم کس کے پاس ہے اس وقت موجود؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ سب سے زیادہ دنیا میں علم اس وقت میرے پاس ہے. یہ کس کا ہو گیا آزمائش؟ علم کی ہو گئی نا، علم کی آزمائش ہو گئی نا. حضرت موسیٰ پیغمبر تھے. پیغمبر اس وقت کے موجود سارے لوگوں سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے پکڑ لیا. اللہ نے پکڑ کے کہا کہ نہیں اے موسیٰ، تیرے سے زیادہ علم والا ایک شخص فلاں جگہ پہ موجود ہے، اس کے پاس جا اور اس کے پاس جا کے علم حاصل کر. اسے میں نے اپنے پاس سے تیرے سے زیادہ علم دے رکھا. کبھی بھی کسی بھی لمحے پہ علم پہ بھی تکبر نہ کرو کہ میرے پاس علم بہت زیادہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. جن کے پاس ہے وہ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، اگر ایک علم ہے آپ کے پاس تو اگر کسی نے فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہے تو اس کو بایو کا ایک لفظ بھی نہیں آتا. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ علیم ہے.
تو ہم کیا ہیں اللہ کے سامنے. تو اب کیا تھا کہ اب پھر یہ اس کے پیچھے پوری ڈیٹیل ہے کہ پھر حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس طرح سکھایا کہ آپ جاؤ جہاں 2 دریا، اس طرح کافی ڈیٹیل ہے، جہاں 2 دریا سنگم آپس میں ملیں گے، بحرینی مرج البحرینی، 2 دریا آپس میں ملیں گے، وہاں تمہیں ایک بندہ ملے گا. تو جہاں سے یہ مچھلی نکل کے نا دریا، وہاں مچھلی نکلے گی تمہارے اس میں سے، ٹوکری میں سے، اور وہ انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو ساتھ لیا، یوشع بن نون کو، اور مچھلی نکلے گی، مچھلی نکل کے تو وہاں تمہیں وہ بندہ ملے گا. اب چلتے گئے جب مچھلی نکلی تو یوشع بن نون کو جو اسٹوڈنٹ تھا اس کو بھلا دیا اللہ نے. تو آگے چلے گئے، آگے جا کے موسیٰ نے کہا کہ اس طرح جو ہے وہ یار بیٹھو کھانا کھائیں بیٹھ کے. تو اس نے کہا کہ ہے مچھلی تو چلی گئی، مچھلی وہ میں بھی کھانے والی تھی، تو وہ زندہ ہو کے چلی گئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں وہ چلی گئی. اس نے کہا ہاں، کہا وہاں تو ہم نے رکنا تھا، وہاں تو ہماری منزل تھی. پھر حضرت موسیٰ نے اس سے کہا، پھر وہ واپس وہاں گئے اور واپس جا کے وہاں ملے. اب کس بندے سے ملے؟ اس بندے سے ملے جس کو اللہ نے کیا تھا، اپنے پاس کی خاص رحمت عطا کر رکھی تھی. اور یہ لفظ دیکھیں، فواجد عبدن من عبادنا، وہ اس بندے سے ملے، آتیناہ رحمتن من عندنا، دی تھی ہم نے اس کو رحمت اپنی طرف سے، وعلمناہ، اور اپنے پاس سے خاص علم، من لدنا علما، اور اپنے پاس سے خاص علم. اور یہ ہم کسی موقع پہ بھی نہیں کہہ سکتے. کسی کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے، جس طرح یہ صبا کہتے ہیں میں کوکنگ، صبا مجھے لگتا ہے صبا کوکنگ بڑی اچھی کرتی ہیں، یہ لگتا ہے یہ قرآن بہت مطلب ہر بندے کو. آنٹی کا اخلاق بہت اچھا ہے، آنٹی باتیں اتنی پیاری کرتی ہیں، تہمینہ خوش اخلاق بڑی ہیں، طاہرہ باجی نے ہمیں اپنا گھر دیا ہوا ہے، یہ کیا کہتی ہیں تبسم ہنساتی ہے، مسکراتی ہیں کلاس میں، اور یہ ہماری ڈیسنٹ سی اسٹوڈنٹ ہے، خاموشی سے ہنستی رہتی ہیں. ہر جانے کے لیے جلدی تیار، یا سب سے چھٹی کا جلدی، مطلب ہر ایک کو اللہ نے پتہ نہیں کون سی خوبی دی ہے جو ہم نہیں جانتے. بے شک. اور اللہ نے ہر ایک کو وقال لہ موسیٰ اتبعک علی، اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں، کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا، اب اس نے کیا کہا؟ اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں نا آپ کے فالو کرتا رہوں گا، تو آپ نا مجھے اپنا نیک علم سکھا دیں. حضرت موسیٰ بڑے خاموش سے تابع دار بنے. اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. یہ 3-4 دفعہ آیت آئے گی. قال انک لن تستطیع معی صبرا، ہرگز نہیں. ہاں، قال انک لن تستطیع معی، اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے. وکیف تصبر علی ما لم تحط، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ کہہ رہے کہ آپ کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے، تو آپ نے اس پہ صبر کرنا ہی نہیں ہے. پھر حضرت موسیٰ کہیں گے قال ستجدنی، موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. کالا، دیکھیں پیغمبر ہے اور پیغمبر ایک عام بندے کے پاس جا کے یہ بات کر. کالا فإن اتبعتنی، اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں. فن تعالیٰ کا حتیٰ اذا رکب فی سفینہ، تو پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کے تختے توڑ دیے. موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی ہے. حضرت خضر نے کہا، وہ ان کو تفاسیر میں اسرائیلی روایات میں ان کا نام خضر ہے، خضر بھی کہتے ہیں خضر. قال الم قل انک لن تستطیع معی صبرا، قالا کا مطلب کہا، علم کیا کہا، کیا نہیں، اکل میں نے کہا تھا، انا کا تجھ سے انا کا بے شک تو، لن ہرگز نہیں، تستطیع طاقت رکھے گا، معی صبرا کی، میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ تو ہرگز صبر کی طاقت نہیں رکھے گا. اس نے جواب دیا قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی. مجھے تو پڑھنے کا مزہ بڑا آتا ہے کہ کتنی مزے کی باتیں ہیں. موسیٰ کو صحیح وہ پکڑ رہے ہیں. موسیٰ نے جواب دیا کہ مجھے میری بھول پر نہ پکڑیے گا، مجھے اپنے کام میں تنگی نہ ڈالیے گا. فن تعالیٰ کا حتیٰ اذا لقی غلاما فقاتلہ، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی. قال لم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اور وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے. ہمارا 16واں پارہ شروع ہو گیا ہے، 15واں ختم ہو گیا ہے. قصہ بڑا مزے کا چلا ہوا ہے لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ العظیم ہم اس کو کل انشاءاللہ العظیم اس کو ہم کل مکمل کریں.